کے ذرے کو آفردگار ہے تو اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ گرانے والے اٹھا کے ذرے کو میں بڑی شان سے بنانے والے اپنے بندوں پہ رحمت لٹانے والے اٹھا کے ذرے کو میرے عزیز ناظرین و سامعین، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے پیارے بچوں، مائی ڈیئر ینگسٹرز اور نہایت قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم شیراز اور کینیڈا ون ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن ایمان اور ایمان ہی رمضان میں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے 10 دن آئے اور نہ جانے کب چلے گئے۔ ابھی تو ہم رحمت کو انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمت ملتی ہے تو سنگ دل، پتھر دل، سخت دل، گناہگار، غلطیوں میں ڈوبے ہوئے، اپنی انا، ایگو اور اپنی ذات کی پرستش کرنے میں مگن ہم انسان، ہمیں پہلے نوک ہوتی ہے کہ ویک اپ، ہمیں دھچکا لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے ریئلائز کر لیتے ہیں، ورنہ ایکسیڈنٹ، جھٹکا، نقصان، پریشانی، پرابلم، اس میں تو اللہ کی طرف ہمیں آنا ہی ہے۔ تو جب ہمیں نوک ہوتی ہے، چاہے اس کا بہانہ کوئی بھی بنے، تو یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے، اور وہ نوک ہمیشہ اللہ ریئلائز کروا کے دیتے ہیں، کبھی اپنی نعمتوں، کبھی اپنی فراوانیوں، کبھی اپنی ذات پہ سے ہلکا سا پردہ اٹھا کر اپنی رحمت کو ریئلائز کرواتے ہیں جو ہم صبح شام نہیں کر رہے ہوتے۔ کبھی اللہ کی بات کان میں جاتی ہے، اللہ کی آیت کان میں جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ کان میں جاتی ہے، اور وہ لمحہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ریئلائز کر لیتے ہیں، فوکس کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم روم ہی نہیں دیں گے، اگر ہم جگہ ہی نہیں دیں گے اپنی سوچ کے اندر ایمان کو، تو ہو سکتا ہے کہ رحمت کی برسات بھی ہو رہی ہو اور ہمارا گھر پھر بھی جلتا رہے۔ تو یہ جو رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا، یہ چلا گیا۔ آج مغفرت کی پہلی سحر ہے، ایک مرتبہ پھر نوک ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، پھر جس طرح اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں خود کو جگاؤں گا، آپ تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا، ہم سب مل کے ایک دوسرے کو جگائیں گے کہ کہیں مغفرت کے 10 دن ایسا نہ ہو گزر جائیں اور میری زندگی کی روش نہ بدلے، میں اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں ان کو اینالائز اور ریئلائز نہ کروں۔ آج چونکہ مغفرت کی پہلی سحر ہے تو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا کل کا سبجیکٹ تھا کہ ایمان والا کون ہے، کیسا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں، اللہ کی آیات کے آئینے میں، کہ اللہ نے اپنی آیات میں ایمان والے کا کیریکٹر، کردار، اس کی اپروچ، اس کی سوچ، اس کی ڈائریکشن، اس کے ٹارگیٹس، اس کا پورا لائف سٹائل، اس کا وے آف لائف کیسا بیان کیا ہے۔ آج بھی ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ ایمان والے کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر، the character of a believer کیا ہے، what is it, so that we can listen to it,
we can understand, we can ponder, and then we can try and adopt it. But before that, you'll have to say, sorry. Ya Allah, whether you're 15 years old, you're 20, you're 30, 40, 50, 60, 70, 80, it makes no difference. Der aaye durust aaye, it's never too late with Allah. So jab bhi, whenever you get to hear the message of Allah, so we have to analyze and realize that is the essence of this month. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that we must fast with belief and accountability. We must realize and analyze ourselves that what is there to improve, what is it that I'm not doing, what I need to improve. So today we will discuss the character of a believer, so that in the mirror of the ayat of Allah, we see our actual picture, our selfie in the mirror, in the camera of the Quran. That's the best and the most honest selfie of our life, because Quran never lies. Quran always tells the truth. So don't go anywhere. Inshallah, when we come back, we will discuss the character of a believer. We're going on a short break. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye mera dil, ye meri jaan, ye mera dil, ye meri jaan hai Ramzan. मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारा आज का जो मौजू होगा, जिस पर हम बात करेंगे, जिस पर हम थोड़ा तदब्बर करेंगे, वो है कि ईमान वाले का किरदार, द कैरेक्टर ऑफ अ बिलीवर, ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम भी उसकी रोशनी में अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को रिमाइंड करवा सकें. हो सकता है कि वी ऑलरेडी हैव सम qualities and some attributes of a believer, and there is a possibility that there are some areas and some ayat where we are ignorant or we are overlooking, we are not following that character. So this is the best time, Ramadan, to go through all those ayat of the believer, so that we should know our script, so that we could know our character. When we ask a doctor, for example, we don't know what's their profession, so we ask them that, what do you do, what's your field, आप क्या करते हैं? तो कहते हैं जी, I am a doctor. तो हम अगला सवाल करते हैं, अच्छा, so what's your specialization, कहाँ से पढ़ा आपने, क्या चीज़ पढ़ी आपने? How would you feel if the doctor says, sorry, that I don't know, but I am a doctor? آپ دوڑ لگائیں گے اس کے کلینک سے. You won't go back to that doctor again, کیونکہ آپ کہیں گے اس کو تو یہی نہیں پتا کہ اس کی اسپیشلائزیشن کیا ہے, اس نے کہاں سے پڑھا ہے, اور یہ کیا اس کی ایکسپرٹیز ہے. So how should we feel if somebody asked us کہ oh, you're a believer, mashallah, can you tell us what does your Allah say in the Quran? What is the character of a believer? What is your ambition? What is your target? What is your direction? Can you tell me please from the ayat, from the book? Because iman without the book can only be our own self-made iman. ایمان ہم سن کے بھی لا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو سرٹن پریکٹسز کرتے ہوئے دیکھا, ہمارے والدین نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اوپر ہیں, اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا, کچھ ہم نے سٹوریز پڑھی, سنی, لیکن کیا ہم نے کبھی قرآن مجید سے, جس کے اندر جس کی آیات میں ایک ایمان والے کا پورا کیریکٹر بتایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیریکٹر, وہ آیات خود تو عمل کر کے دکھائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ایجوکیٹ کیا, ان کو تربیت دی کہ تمہیں ایسا بننا ہے. جس طرح ایک فوجی کی کوڈ بک ہوتی ہے, اس کوڈ کے ساتھ اس کو چلنا ہوتا ہے, ایک لائر اس ملک کے لا کو فالو کرتا ہے. ہر پروفیشنل اس کے پیچھے ایک کوڈ ہوتا ہے, ایک بک ہوتی ہے, ایک پیٹرن ہوتا ہے, جس کی باؤنڈری کے اندر وہ ماشاءاللہ سارے سمجھدار لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سب پروفیشنلز ہیں جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں ان کا ایک کوڈ ہوتا ہے, آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی ایک کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن دی ہے, پوری انسانیت کو ایک کوڈ دیا ہے, ایک کانسٹیٹیوشن دی ہے.
ہدل للناس, guidance of the mankind, اس کا نام ہے القرآن. انفارچونیٹلی انسانیت اس بات سے واقف نہیں ہے, کیونکہ انسان بہت سارے مذاہب, ڈفرینٹ گھروں, ڈفرینٹ کلچرز کے اندر پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ اور میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ایمان والا کہتے ہیں, کیا ہم نے اپنے ایمان کو ویریفائی کر لیا ہے؟ Have we double checked? Have we verified our character, our target, our destination, our direction, our day-to-day decisions, judgments, our thoughts? Have we consulted with the Quran, with the message of Allah, with the ayat of Allah, with the word of Allah? Have we checked that whether I'm headed in the right direction or not? تاکہ اگر مجھے آج پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں تو ایمان والوں جیسی لائف ہی نہیں گزار رہا, I'm not living like a believer, I'm living a life of an ordinary human being. Because everybody wakes up in the morning, goes to school, college, university, or drives a car to the office or to their shop, or go to the market, or household sisters. So everybody is doing the same thing, same routine. Everybody is getting married, having children. It's the same routine that everybody is doing. You don't have to be a Muslim to do that. Everybody can do that, whether you believe in God or you don't believe in God. So have I, as a Muslim, have I ever checked that why am I a Muslim? And if I am a Muslim, how am I different from other human beings? What is my responsibility? What is my role? Why do I say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Is it just an announcement as my recognition, or I have signed a contract that I will not follow anybody else's instructions? La ilaha illallah. میں کسی کے حکم, کسی کے احکامات, کسی کے کہنے پہ نہیں چلوں گا الا اللہ, سوائے اللہ کے. میں کسی کو اپنا رولر نہیں بناؤں گا, یعنی جو میری نفسیات کو, میری زندگی کو رول کرے گا. Only Allah will rule my life. Only Allah will rule my psyche. Only Allah will rule my life in general. Muhammadur Rasulullah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. So why am I making this announcement? Just like that? Or by making this announcement, I'm committing that I will not follow anybody else's instructions or way of life or lifestyle or direction or targets in this world, but I will seek guidance from Allah. I will ask Allah. I will follow Allah's instructions. And Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, our Prophet, peace be upon him, he's our role model. So do I follow my role model? Do I ever ponder? Do I ever sit and think that what did he accomplish in this life? In 23 years of his hard work and establishment and talking to people and building the society, what was his journey like? Is my journey the same? Was Prophet sallallahu alaihi wasallam, may Allah forgive me, was he living to make money, to multiply properties, to be famous, to make a name for himself? Na'uz billah. And is my direction of life the same? What his life was? So it won't take long to get the answer کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہماری پوزیشن اور کیا ہماری جگہ ہے. And the day I realized that, the day I was struck by this message, my first reaction was, Ya Allah, I am sorry. Ya Rab, mujhe tu bakhsh de. I recited that hamd. Na tera khuda koi aur hai, na mera khuda koi aur. That was my announcement. Although I made the announcement and I have been working hard, but it still took me many years. And I'm still building my character because I was already 33 years old. And once the building is, is built, it takes time to bulldoze it and then,
from scratch make a new building. But very lucky are those youngsters, those children who are watching and listening, because they have time to build their foundation on the ayat of Allah, to build their foundation on the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, to become the best in whatever they're going to do in their lives, a best professional, best husband, best wife, best father, best mother, best son, best daughter, best citizen. The whole society will value their character. I would like to share a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha radiyallahu anha, she narrated this hadith Mubarakah, and in the light of this hadith, we can understand that how should a believer, what is the pride for a believer? What is the most important thing for a believer in all times, whether 1400 years ago or, until the judgment, day of judgment? Whoever will be the believer of Allah, the actual believer, not just by name, the actual living believer, what will be the most important thing in their life? What will be their pride? What will they be proud of? देखिए इस हदीस मुबारक में हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, inna likulli shay'in sharafan yatabahawna bihi wa inna baha'a ummati wa sharafahal Quran. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا، ہر کسی کا کوئی شرف ہوتا ہے، کوئی تفاخر ہوتا ہے. یعنی ہر قوم، ہر انسان کسی نہ کسی بات پہ بوسٹ کرتا ہے، کسی نہ کسی بات پہ پراؤڈ فیل کرتا ہے، کسی نہ کسی بات پہ بڑا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے. کوئی اپنے کلچر پہ، کوئی اپنی ٹیکنالوجی پہ، کوئی اپنے سپر پاور ہونے پہ، کوئی اپنی اکانومی پہ. So today, even today, if we look around, every individual or a nation or a country or a culture, they're proud of something. One culture is proud of their music and dance and all those things and beats and one culture is proud of their creativity, the creative arts. One culture is proud of their buildings. They've preserved their architecture. One culture is proud of their technology, their warfare and their weapon and their power. And one culture is famous, or country is proud of their wealth. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that سب کا کوئی نہ کوئی شرف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی افتخار ہوتا ہے جس کے اوپر وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. انہوں نے فرمایا وَإِنَّ بَهَا أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ، کہ جو میری امت ہے، ان کا جو پرائڈ ہے، جو ان کی اسپیشلٹی ہے، جو ان کو عزت دلوائے گی، جو ان کو رسپیکٹ دلوائے گی دنیا میں، جو ان کو ایکسلنس پر لے کر جائے گی، جس کے اوپر یہ پراؤڈ فیل کریں گے، وہ کیا ہے؟ القرآن. تو ایک ایمان والے کو فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پر رحم کیا، اس پہ کرم کیا اور اس کو قرآن کی دولت سے نوازا. تو آج آپ اور میں اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اینالائز کر سکتے ہیں، ریئلائز کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں کہ am I proud of the Quran? Do I even know the Quran? Why should I feel proud of the Quran when I don't use it? When I don't know it? Is it possible? It's not logical. So aaj the message that I receive from this hadith, that I should find out, I should be curious, I should be inquisitive, I should be looking for کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ہے ایسا کہ میری امت کا افتخار، ان کا فخر، ان کا پرائڈ قرآن ہے. ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجھے قرآن سے کیا مل سکتا ہے ایسا، کیا میری زندگی میں فائدہ ہو جائے گا، میرے پروفیشن میں، میرے رشتوں میں، میری اکانومی میں، میری زندگی میں، میرے وے آف لائف میں. تو ایک ایمان والے کا فخر قرآن ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ اس کا کردار
کیا ہوتا ہے اس کے کردار میں, کون کون سے بلاکس ہیں جو ہمارے کردار میں مسنگ ہیں, تاکہ وہ بلاکس ہم لگا کے اپنی فاؤنڈیشن, اپنی بلڈنگ کو کمپلیٹ کر سکیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل, یہ میری جان, یہ میرا دل, یہ میری جان, ہے رمضان میری پہچان. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ایک بلیور کی, ایمان والے کی کردار کے بارے میں 98 آیات ہیں قرآن مجید میں, جو آپ کا اور میرا اسکرپٹ ہے, جو آپ کی اور میری انسٹرکشنز ہیں, جو آپ کی اور میری ذمہ داریاں ہیں, ہمارا کیریکٹر ہے. یہی وہ کیریکٹر ہے کہ جس کو اللہ پریز کر رہے ہیں, جس کو اللہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, جس کو اللہ ایکسل کر رہے ہیں, جس کو اللہ اپنے قریب کر رہے ہیں. اگر آج ہمارا کیریکٹر ویسا نہیں ہوگا تو پھر ہم دعائیں تو مانگیں گے, ہم نماز تو پڑھیں گے, لیکن ہماری زندگی میں ہم وہ وعدے جو اللہ کے ہیں, جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں, جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوئے, ہم وہ وعدے کبھی زندگی میں لائیو لیونگ دیکھ نہیں سکیں گے. وہ رحمتیں, وہ برکتیں, وہ خیر, کیونکہ رحمت برکت خیر ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی ہے. وہ پیسہ تو اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے. یہ جو خاص پیکج ہے رحمت کا, برکت کا, خیر کا, اطمینان کا, سکون کا, رشتوں کے اندر سکون کا, عزت کا, اس معاشرے کے اندر اللہ کے لیے ایک مثال, اللہ کے بندے کی ایک مثال سیٹ کرنے کا, یہ جو ہے یہ تبھی ملتا ہے جب ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 5 سال محنت کرنی پڑتی ہے, پھر انٹرنشپ جس کو ہم ہاؤس جاب کہتے ہیں, پھر کہیں جا کے آپ بیسک ڈاکٹر بنتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں, اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, تب جا کے آپ ایک ڈاکٹر بنتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں دنیا اور آخرت کی سلیکشن. اللہ کن کو سلیکٹ کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں عزت دینے کے لیے, ان کو وقار دینے کے لیے, ان کو اپنی محبت دینے کے لیے, ان کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے, ان کی دنیا اور آخرت کو جنت بنانے کے لیے اللہ کن کو سلیکٹ کرتے ہیں, ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے, اس کو ایمان والا کہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. میں نے جو پہلی آیت منتخب کی ہے, کیونکہ آیات بہت ساری ہیں, وہ ہے سورہ آل عمران, 3rd سورہ ہے, اس کی 102 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, او یو ہو بلیو, اے ایمان والو. تو جب بھی قرآن میں آئے گا اے ایمان والو, پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ایز نجم, کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کیا حکم دے رہے ہیں. او یا کا مطلب ہوتا ہے او جو سامنے ہوتا ہے, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. تو میں پیچھے پاسٹ میں دیکھوں کہ یہ کسی اور سے بات ہو رہی ہے, یا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, مجھ سے بھی بات ہو رہی ہے. I am also a believer. So the ayat of Allah is addressing to me also, my life also. Oh you who believe, oh Najam. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, because I have to take it for myself. So, oh Najam, oh who you believe. So Najam is also a believer, Najam is also now attentive. What is Allah telling me? Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha. If you have believed in Allah, Najam, if you have believed in Allah, be conscious of Allah. تقوی لو اللہ سے. یہ اللہ کا تقوی کہاں ملتا ہے? Where do I find Allah's taqwa? Is it outside the book of Allah or inside the book of Allah? So Allah's taqwa is inside the book of Allah. Outside in the world, there is taqwa of dunya. There is taqwa of how to get rich quick, how to become famous, how to develop following, how to become popular, how to become a singer, how to build a business, marketing, digital marketing. It all takes consciousness, it all takes education, it all takes taqwa. Driving, it takes taqwa. Speed limit, green, yellow, red, this is all taqwa. Cooking, taqwa. High flame, low flame, کتنا پکانا ہے, کتنا نہیں پکانا ہے, کب بوائل ہو گیا ہے, everything is taqwa. کیسے کاٹنا ہے, کیسے پیل کرنا ہے, hygiene, this is all taqwa. But when we say آمنوا اتقوا اللہ, be conscious of Allah, so we will have to open the book of Allah. Because when we are conscious of mother or father, are we conscious of their name or we are conscious of their likes and dislikes? I can't give you a better example.
جب ہم ماں باپ کے سے تقوی میں ہوتے ہیں یا کانشیس ہوتے ہیں تو ہم ایکچولی کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پسند اور ناپسند کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے والدین پسند نہیں کریں گے that I'm smoking in front of them, they will not like it. تو اگر میں سگریٹ پیتا بھی ہوں گا میں چھپا لوں گا, میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا, میں سگریٹ پھینک دوں گا, بیکاز مجھے تقوی ہے, مجھے کانشیسنس ہے کہ my parents will be hurt. So how can I be conscious of Allah? Until I know the ayat of Allah, what He's saying. So Allah says in this ayat, O you who believe, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, حق کا تقاتی ہی, جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, جیسا کہ 100%, جیسا کہ تم اپنے مفادات میں, اپنے بینیفٹس میں ڈگری حاصل کرنے کے لیے. We are so conscious that I don't write a wrong answer. We're so conscious. I'm so conscious if I ate more, I'll get fat. I have to remain fit. I'm so conscious that if I didn't gym properly, my body will not, be as good as I want it to be. I'm so conscious about my diet. I'm so conscious about my muscles. I'm so conscious about, my technique if I'm a sportsman. So am I conscious about my life? Am I conscious about my direction? Am I conscious about why I was sent here? Am I conscious about if Allah is happy with me or not? If I'm conscious, am I conscious about where I'm headed? What will be my akhirat? What will be my judgment? Am I conscious about it? تو اگر نہیں ہوں, if I'm not conscious, still Ramadan is the best month, because اللہ تعالیٰ نے رمضان بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں, تاکہ ہم conscious ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, حق کا تقاتی ہی, ڈفرنس کے ساتھ. جیسا کہ آپ دنیا میں بیسٹ سے بیسٹ چیز لے کر آتے ہو گھر میں, آپ بیسٹ سے بیسٹ فروٹ چوز کرتے ہو, اسی طرح جب اللہ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کو بھی پورے 100% فوکس, 100% your intelligence, your emotion, your hearing, your mind, your heart should be focused on the ayat of Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ, and then Allah says, do not die until illa وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, that you have become a Muslim. Allahu Akbar. How strange. Allah is telling a believer that don't die until you're a Muslim. So my question here is, can a believer die as a non-Muslim? Can a believer die as not a Muslim in the sight of Allah? Because sometimes we think that I am a believer and I am a Muslim, but we don't confirm, we don't double check, we don't verify with Allah, with the ayat of Allah, whether He is considering me Muslim or not. Because I can't say it, I don't have the authority. You can't say it because you don't have the authority, but Allah is telling through the ayat that what is a Muslim, what is a believer. So we have to double check, today we have to be worried, and we should be concerned, we should be conscious whether I am a Muslim or a believer in the sight of Allah. دوبارہ پڑھوں گا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے اس طرح تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ, اور ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں مر جاؤ, إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تم مسلم اور مسلمان نہیں بن چکے. So the message that I get from this ayat, کہ مرتے دم تک, till the end of the time, till the end of the day, till the last moment of my life, I have to remain in submission. Because Muslim means not just that who recites the kalima. Muslim means who lives in submission. Muslim in Arabic, the word Muslim means who submit to the instruction of Allah, to the deen of Allah, to the constitution of Allah, who lives in peace, in salamti. If you live in Canada and you do not agree and accept the constitution of Canada, will you live a good life? Because that law will catch you if you violate the constitution. You have to be a law-abiding citizen to live happily and peacefully in this country. How can you live peacefully in this world if you do not obey the law of the Creator? And when you follow the law of the Creator, you are always a great citizen wherever you go in the world. You always follow the law of the land also, because law of the land also wants peace.
And Allah has introduced peace to the mankind. Peace in Arabic is salamti, security, calmness, order, justice, meritocracy. That is the Islam that I have learned from the message of Allah, from the ayat of Allah, from the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I need to learn it every day as I grow. And this is exactly what I'm sharing with you. So I have shared with you in this segment chapter 3 verse 102. A believer is always conscious of the commandments of Allah, and he is conscious with 100% focus. And a believer's destiny, believer's target is that a believer wants to die as a Muslim. A believer wants to live every day, every moment of his life in submission, because we don't know when the death will come to us. So Allah says, do not die that you're not in submission, in the state that you're not in submission. So we should remain in submission all the time, so that whenever the death comes, we don't suffer. We're not standing at the wrong side of Allah. And when we submit to Allah's commandments, this world becomes a heaven for us. This world automatically, because submission to Allah's instruction means that Allah trusts me, I trust Allah's instructions, and my life is going to be a beautiful life in this world and hereafter. And Allah will make me a beautiful human being, a beautiful person in all walks of life. This is what a believer is. Inshallah, after a short break, we'll come back and we will move toward the end of today's Sahar. امید کرتا ہوں کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے ہماری آج کی کنورسیشن کو, کیونکہ آج میں بچوں کے لیے بھی بول رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بڑے بھی اس کو فالو کر رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل, یہ میری جان, یہ میرا دل, یہ میری جان, ہے رمضان میری پہچان. Ji, Assalamu alaikum and welcome back. Our next ayat, to understand what a believer is, what is the character of a believer and what I need to improve or make part of my life. Chapter 22, Surah Al-Hajj, ayat 77. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو. سورہ الحج 22 آیت 77. او یو ہو بلیو. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے مجھ سے اور آپ سے. آمنوا ارکعوا. اب جس بات پر ایمان لائے ہو, جن آیات پر ایمان لا رہے ہو, جن آیات سے ایگری کر رہے ہو, ان کے اوپر رکوع کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کر رہے جو صرف زبان سے بول رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن وہ ایمان والی زندگی نہیں گزار رہا. اس سے بات نہیں ہو رہی. یہ بات اس سے ہو رہی ہے جس نے ایگری کر لیا ہے اللہ کی آیات سے, جس نے جو کانشیس ہو گیا ہے اللہ کی آیات کے اوپر. اللہ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ ناؤ ڈو دا رکوع, اب جھک جاؤ. تو ایک ایمان والا جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو صرف زبان سے پڑھ نہیں رہا ہوتا کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں بٹ مائی تھاٹس آر سم ویئر ایلس. نو, when a believer says Allahu Akbar, believer means it, that from today not just Allah's name Akbar, Allah's commandments, Allah's instructions, Allah's ahkamat, Allah's ayat are Akbar. Allah's way of life is Akbar. The lifestyle Allah is giving me is Akbar, is number one priority. So a believer means each and every word. Alhamdulillah, all the praise is for Allah. Not my praise, my philosophy, what I think. I think actually, no. What Allah is saying, that is praiseworthy. So a believer, when he prays and when he does ruku, he means it. Whatever he's saying, he means it and he wants to live it also. تو رکو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ, او یو ہو بلیو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, رکو کرو اور سجدہ کرو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں شاید قرآن میں نماز نہیں ہے. کیا ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زندگی میں ڈیمونسٹریٹ کر کے اور آسان کر کے ہمیں کر کے دکھایا. تو اللہ کا حکم آ رہا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, رکوع کرو
سجدہ کرو اپنی باڈی کے ساتھ بھی اور اپنے نفس کے ساتھ بھی. when we do sajda with the belief, then not only our body is bowing, is going in sajda, but also our actual self, our ego, our position, our wealth, whatever we think we are, that self inside is going in sajda. So, oh you who believe, so ہم نے یہ جاننا ہے کہ belief ہے کیا, ایمان ہے کیا. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں مان چکا ہوں, میں جان چکا ہوں, میں سمجھ چکا ہوں, میں ایگری کر چکا ہوں اور اب میں کرنے کے لیے تیار ہوں, میں کنونسڈ ہو چکا ہوں, میں ایمان لے آیا ہوں. جیسے میں آپ سے کہوں کہ I have sent you $10,000, تو will you just believe or will you check؟ آپ کہیں گے just 1 minute, میں ذرا چیک کر لوں. آپ اپنے فون پہ جائیں گے آن لائن بینکنگ میں and you will look at your account اور آپ کہیں گے oh thank you, the money has arrived. تو آپ کو ایمان آ گیا کہ پیسے آ گئے. سو ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیات, رائٹ اینڈ رانگ, لائکس اینڈ ڈس لائکس سے میں نے ایگری کر لیا, میرے دل و دماغ میں آیت آ گئی, حکم آ گیا اور میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ yes I will live my life like this. And then Allah says now do the رکو. اب رکو کرو, سجدہ کرو, ایکسپریس کرو, اناؤنس کرو اپنی زندگی میں. اور اس کے بعد وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, now follow the instructions of your رب. جو بھی آپ نے نماز میں رکوع کیا, سجدہ کیا, جو بھی اللہ سے کمٹمنٹ کی, جو بھی آیت آپ نے تلاوت کی, اب اللہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو زندگی میں. فار ایگزامپل میں نے نماز میں کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, والدین پہ احسان کرنا ہے, اف نہیں کرنا, جھڑکنا نہیں ہے, غصے کو پینا ہے, اچھی بات کرنی ہے. I agree. رکوع میں نے کہا I agree, سمی اللہ لمن حمیدہ, Allah has heard my prayer, اللہ اکبر. پھر میں نے سجدہ کر دیا, تو یہ سجدہ میں نے سمجھ کر کیا, میرے باڈی بھی جھک گئی, میرا نفس بھی جھک گیا. And now when I say السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, I go in practical life, I have to follow these instructions which I just announced and did ruku and sajda upon. Now I'll have to do it. That is actual belief. Then Allah says وَفْعَلُوا الْخَيْرِ, now do the right thing. خیر والے کام کرو and Allah will guide us how to do khair. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, so that you become successful. یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے, سکسیس کی, کامیابی کی, پراسپیرٹی کی, تمام رحمتوں کی, برکتوں کی, اس کا فارمولا یہ ہے کہ first we have to believe, we have to be conscious of the ayat of Allah, and we have to remain in submission. Then we need to do ruku, sajda on prayer mat and in practical life also. And then Allah says now follow the instructions and do the right thing so that you become successful. So this is the formula of success. آج میری زندگی میں جو پرابلمز ہیں, آج ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ملک پاکستان میں, ہماری پوری امت میں, ہمارے مسلمانوں کے اندر آج جو ہمیں پرابلمز نظر آتے ہیں, یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں, یہ جو ہم سلاٹر ہو رہے ہیں, یہ جو ہم بمبارڈ ہو رہے ہیں, یہ جو ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہیں, یہ جو ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں, یہ جو ہم ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, ہم ریسرچ میں پیچھے رہ گئے, یہ کیا ہوا؟ واٹ از دس؟ اس کی یہ ہمیں پراسپیرٹی اور سکسیس کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بلیف کو, اپنے ایمان کو, وی آر ناٹ ڈبل چیکنگ, وی آر ناٹ ویریفائنگ آور ایمان, وی آر ناٹ کانشیس اباؤٹ دی آیات آف اللہ, دی کمانڈمنٹس اینڈ احکامات آف اللہ. وی آر کانشیس اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس, dollar, pound, stocks and property and everything, but we are not conscious of our responsibilities, what Allah wants from us, why He sent us here, what is the stature of a Muslim. We are not conscious about it. So when we become conscious about it and we start submitting, then Allah says there will be success left, right and center, and every step you take there will be success. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو رہا ہے, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہر سحر میں جب تک یہ ہم پوری طرح ایمان والے کے کردار کو سمجھ نہیں لیتے, ہم انشاءاللہ ایمان والوں کی آیات کو ڈسکس کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں پتہ تو لگے کہ ہماری ایکچول کیریکٹر ہے کیا اور کیا ہونا چاہیے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی.
ہماری آج مغفرت کے عشرے کی پہلی افطار ہوگی. اللہ ہم سے قبول کرے. اللہ آپ کی اور میری عبادات کو قبول کر لے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنے قرآن کے صدقے ہمارے دلوں کو کھول دے. ہمارے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں دعا دے رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما. تو ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں میں ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے. ہم قرآن کے بیج بونے والے بن جائیں، قرآن ایک دوسرے سے شیئر کرنے والے، ڈسکس کرنے والے، قرآن پہ چلنے والے بن جائیں. اللہ میری یہ دعا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا دل، یہ میری جان، یہ میرا دل، یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں.